یہ تھا کہ یہ یہاں سے انٹیلیجنس کی فلائٹس کرنا، انٹیلیجنس وغیرہ کے لیے فلائٹس اپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں، ڈرونز کا استعمال کرنا چاہتے تھے، اور باقی جو ان لوگوں کو ان کی اسپیشل فورسز کو ٹرین کرنے کے لیے وہ قطر میں انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو امریکیوں نے کہا کہ آج ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر وہ موجود ہے بحیرہ عرب میں، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے جہاز اڑا کے تو افغان فوجوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ وقت کے بعد یہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں زمین پہ کہیں نہ کہیں ملے، کیونکہ لمبے وقت کے لیے اگر ٹھہرنا ہو تو وہ جو یہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو غالباً ساؤتھ چائنا سی میں وہ موو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی کمپلشنز موجود ہیں۔ پاس آپشن تھی بھارت میں جانے کی، کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے کوئی 10-11 کے قریب ایگریمنٹس ہیں، جس میں نیوکلیر کوآپریشن کا بھی ہے، اور ایک ایگریمنٹ جو لاجسٹک سپورٹ یوز کرنے کا ہے دونوں ملکوں کا، اس میں آپ ایک دوسرے کے بیسز استعمال کر سکتے ہیں، بھارت امریکہ کے کر سکتا ہے اور امریکہ بھارت کے کر سکتا ہے، تو وہاں یہ جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پاکستان اس لحاظ سے سوٹ کرتا تھا کہ یہ بالکل قریب ہے اور آپ کو بڑی آسانی ہے ڈرونز وغیرہ اڑانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت سے مانگیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اور آلٹرنیٹو کیا ہے، وہ بھارت کا ہے کہ یہ کشمیر سائٹ پہ ان کو اگر وہ دیتا ہے بیسس، تو وہ وہاں پہ چائنا پہ بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے نارتھ میں لداخ کا علاقہ آ جاتا ہے کشمیر کے ساتھ، اور وہاں سے یہ واخان کی طرف سے اگر جائیں تو افغانستان میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے بھارت کو یہ کہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آلریڈی ان کا ایگریمنٹ موجود۔ اور ایک سمپل سا سوال جنرل صاحب، کہ امریکہ اصل میں پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، امریکہ نے جب افغان طالبان سے معاہدہ کیا تو اس کے بعد سے انہوں نے کوئی خاص اسپیشل دلچسپی ظاہر نہیں کی جس سے یہ لگے کہ وہ افغان امن پروسیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ نہ انہوں نے اشرف غنی پہ پریشر ڈالا، نہ بھارت پہ جو وہاں سے اسپائلر کا رول ادا کر رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ کم از کم اپنے مذاکرات جو ہیں ان میں تیزی لائیں۔ اشرف غنی پہلے دن سے قیدی چھوڑنے پہ لت و لال کرتا رہا، اس نے 5-6 مہینے ضائع کر دیے، امریکیوں نے کچھ نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جب نکل رہا ہے تو وہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز حالت میں چھوڑ کے اسی طرح رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ڈی سٹیبلائز رہے، اور اس میں بیسز جو وہ مانگ رہا تھا، وہ بیسز اسی لیے مانگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ طالبان مکمل طور پہ حاوی ہو جائیں، وہ افغان آرمی کی کچھ نہ کچھ مدد کرتا رہے، طالبان کا نقصان کرتا رہے، تاکہ یہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے یہ پرولونگ ہو، یہ لمبے وقت کے لیے جائے۔ اب یہ ڈی سٹیبلائزیشن اگر رہتی ہے، افغانستان ڈی سٹیبلائز رہتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ رشیا کو، سینٹرل ایشیا کو جو سی پیک کے ذریعے ہم ایکسیس دینا چاہتے ہیں، وہ ایکسیس ان کے لیے بالکل استعمال کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا نے جو رستہ اختیار کیا ہے ایران کی طرف، وہ بھی وہ افغانستان سے گزر کے جا رہا ہے، تو وہ ڈی سٹیبلائزیشن سے اس کو وہ بھی پرابلم ہوگی کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ لے دے کے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ چائنا اور پاکستان سی پیک کو یوز کریں، لیکن سی پیک جو کہ اصل شکل میں جس طرح استعمال ہونا ہے، وہ جب تک افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے گا یہ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ کسی حد تک اپنا ایک مشن وہ مکمل کر لیتے ہیں، یہ ایک اپنا آبجیکٹو اس سے پورا کر لیتے ہیں۔ یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں لینے دے گی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ امریکی اس قصے کو اسی طرح ہینڈل کر رہے ہیں جو ان کے لیے بڑا اکنامیکل ہے، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف یہاں پہ انسٹیبلٹی رکھنے کے لیے اس شیطانی عمل کو چلتا رکھنا ہو۔ بدقسمتی سے افغان امن عمل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کی پیداوار ہے، وہ سٹیٹس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھوتا ہوتا ہے تو ایک ٹرانزیشنل حکومت وجود میں آئے گی، اگر ٹرانزیشنل حکومت وجود میں آئے گی تو اشرف غنی اور ان کے کوہارٹس کو جانا پڑے گا۔ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ $4.5 بلین باہر سے خرچہ بھی آئے، ان کی حکومت چلتی رہے، 2 سال 2.5 سال جو ان کے باقی ہیں وہ بھی وہ گزاریں۔